قدر معزز سامعین کرام، یہ پوری کائنات بلکہ یہ پوری کی پوری کہکشاں اور اس جہان میں موجود ساری کی ساری کہکشائیں اور ان میں موجود ایک ایک مخلوق، چاہے وہ مرئی ہے یا غیر مرئی ہے، مشاہدے میں آتی ہے یا صرف محسوس ہوتی ہے، یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ہر مخلوق اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں مکمل تسلط اور کنٹرول کو واضح کرتی ہے اور عیاں کرتی ہے، چاہے وہ نظر آنے والی چیزیں ہیں، چاہے وہ محسوس ہونے والی چیزیں، نظر نہیں آتی محسوس ہوتی ہیں۔ ہوا نظر نہیں آتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہوا اگر اس کائنات میں نہ ہو تو ہم میں سے بھی کوئی نہ ہو۔ اس ہوا کے اندر جو اجزاء ہیں، ان اجزاء ترکیبی میں کمی بیشی ہو جائے، آکسیجن کی مقدار ہوا میں کم ہو جائے یا ہوا میں زیادہ ہو جائے، ہر دو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ایک ایک چیز کو ہماری ضروریات اور ہمارے مفادات کو مد نظر رکھ کر بنایا ہے، اور اگر ہماری ان ضروریات کے مطابق کوئی چیز نہ ہو، پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے جو بھی جاندار چیز ہے اس کو زندگی پانی کی وجہ سے دی ہے، پانی کے ذریعے اس کو زندگی دی ہے۔ یعنی زندگی کا اصل محور اور اصل بنیاد وہ پانی ہے۔ تبھی بہت سے لوگ ہمارے اس سیارے سے ہٹ کر کسی اور سیارے پر کیا چیز تلاش کر رہے ہیں؟ پانی کو، کہ اگر وہاں پانی ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں زندگی بھی ہو سکتی ہے، اگر پانی نہیں ہے تو زندگی گزارنا وہاں ناممکن ہے، مشکل ہے۔ یہی پانی اگر ہماری ضرورت سے بڑھ جائے وہ رحمت سے زحمت بن جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پانی کی کثرت کی وجہ سے بننے والی زحمت بھی ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اس پانی کے اضافے کی وجہ سے جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ زحمت ہے، حقیقت میں وہ بھی ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے ساکن بنائی ہے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس کو ساکن رکھنے کے لیے اس پر بڑے بڑے پہاڑوں کو میخوں کی جگہ پر استعمال کیا ہے، تاکہ یہ زمین تمہیں ہچکولے کھا کر ادھر سے ادھر نہ کر دے۔ زمین کا ساکن رہنا ہمیں نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی، اتنی وافر ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی طرف توجہ جاتی ہی نہیں ہے۔ توجہ جاتی ہے تو تبھی جب اس نعمت میں تھوڑا سا خلل پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی خلل پیدا ہوتا ہے، یہ زمین حرکت کرنے لگتی ہے، جس کو ہم زلزلہ کہتے ہیں۔ لوگ جیولوجیکل ماہرین اس کی وجوہات ذکر کرتے ہیں
کہ زیر زمین اتنے کلومیٹر نیچے پلیٹیں آپس میں حرکت کرتی ہیں، اس کی حرکت کرنے کی وجہ زمین میں موجود حرارت ہے، زمین میں موجود مختلف گیسیں ہیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن سوال پھر اپنی جگہ قائم ہے، اگر ان پلیٹوں کے ہلنے کی وجہ حرارت ہے یا گیسز ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، اس کو کس نے حرکت دی؟ اس کو کس نے حرکت دی؟ اس حرکت دینے کی حکمت کیا تھی؟ سبب تو آپ نے بتلا دیا کہ یہ اس کی وجہ ہے، حکمت کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب اگر نہیں بھی بتلائے تو اس کی حکمت بتلا دی، کیونکہ اسباب مختلف بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو حکمت ہے وہ یکساں رہے گی۔ جس طرح جو نعمت ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، اس کے وافر ہونے کی وجہ سے ہم اس کا احساس نہیں کرتے، جیسے ہی اس میں کہیں قلت یا کمی پیدا ہونے لگتی ہے تو ہمیں اس نعمت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر پیدا ہونے والی یہ حرکت، اس کا سبب چاہے کچھ بھی ہو، حکمت اس میں یہ ضرور ہے، انسان کو یہ بتلایا جائے کہ انسان جتنا مرضی طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں نہایت کمزور ہے۔ جب انسان نہایت کمزور ہے اور اس دنیا کی بھی کمزوری کو دیکھ رہا ہے، بڑے مضبوط اور شاہانہ قسم کے مکانات پلک جھپکتے زمین بوس ہو رہے ہیں، جس کو بنانے میں کئی کئی سال لگ گئے، لیکن اس کے گرنے میں چند سیکنڈ لگے۔ یہ فلک بوس عمارتوں کا گرنا، زمین کا حرکت کرنا، پانی کی مقدار زیادہ ہونے پر اس کا زحمت بن جانا، ہوا کی مقدار زیادہ ہو جائے، اندھیری چل پڑے، ہمارے لیے زحمت بن جانا، یہ ساری چیزیں ہمیں ایک سبق دیتی ہیں، یہ دنیا فانی ہے، لہذا اس دنیا سے دل مت لگاؤ۔ ایک شخص جو ساری زندگی اپنا ایک بڑا بہترین اور عالی شان مکان بنانے میں گزار دیتا ہے اور اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اب ساری زندگی اس میں رہوں گا اور ہمیشہ تک رہوں گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی اور دوسروں کو بھی جو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کاش ہمارا بھی ایسا ہی ہو، ہمارا مکان بھی اتنا مضبوط ہو، جو ریکٹر اسکیل 9 درجے تک بھی پہنچ جائے تو پھر بھی اسے کچھ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لشکر اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، اس کا مقابلہ ہم انسان نہیں کر سکتے۔ وہ پہاڑ جو زلزلوں کی وجہ سے بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے انہی زلزلوں کی وجہ سے پہاڑوں کو بھی ریزہ کر دیا۔ وہ جگہیں جن کی تہ کو کبھی سورج کی روشنی نہیں ملی، زیر سمندر جگہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی زلزلوں کی وجہ سے ان زیر زمین، زیر آب سطحوں کو اٹھا کر جزیرہ بنا دیا۔ انسان تصور نہیں کر سکتا اسے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت ہے، اور یہ ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے آتے ہیں معاملات کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اب اس بحث میں یہ پڑھنا کہ یہ عذاب ہے یا نہیں، یہ تنبیہ ہے یا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ تعالیٰ کی جو فیصلے ہیں، ان کی تمام حکمتوں کو جاننا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ذات باری تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ اس کو کوئی بھی آنکھ اپنی آنکھوں میں سما نہیں سکتی،
اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ مکمل علم حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ وہ ذات تو وہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ اللہ کا احاطہ مکمل، اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات 100% مکمل معلومات انسان کے پاس ہی ممکن ہی نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک انسان کی ساری معلومات پوری دنیا کی ٹیکنالوجی مل جائے، پوری دنیا کے طبی ماہرین مل جائیں، وہ ایک انسان کی معلومات نہیں اکٹھی کر سکتے۔ یہ جو ہمارا ڈی این اے ہے، اس کو عربی میں البسمہ الوراثیہ کہتے ہیں، اس میں جو کچھ معلومات ہوتی ہیں ان کو ڈی کوڈ نہیں کیا جا سکتا ابھی تک۔ ایک شخص کی ڈی این اے میں موجود جتنی بھی معلومات ہیں ان کو ڈی کوڈ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک انسان کی اگر یہ بات ہے تو ذات باری تعالیٰ کے متعلق اتنی بڑی بات کرنا، کیا منہ اور کیا مسور کی دال؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے افعال کے متعلق یہ تعیین کریں کہ یہ عذاب کے لیے ہے اور یہ تنبیہ کے لیے ہے، یہ درجات بلند کرنے کے لیے ہے، یہ گناہوں کو مٹانے کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن چیزوں کے متعلق بتلایا ہے وہ صرف اس کا ایک پہلو ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچے، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ یہ اس کی ایک چیز ہے، اس تکلیف کی وجہ سے جو کچھ ہوگا وہ ایک چیز، صرف درجات ہی بلند ہو گئے نہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ مجھے اگر ایک راستے میں جاتے ہوئے ٹھوکر لگتی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہاں پر جمپ ہے، میرا درجہ تو چلو بلند سو ہوا، آئندہ کے لیے میں وہاں سے کیسے گزروں گا؟ یہ اس سے ہٹ کر چیز ہے۔ میں دوسروں کو بھی بتلاؤں گا، وہاں سے ذرا دھیان سے گزرنا، وہ پتہ نہیں چلتا جمپ ہے، ٹھوکر لگتی ہے۔ یہ ایک جمپ جو ہماری زندگی میں ایک راستے پر آئے، اس کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام کی بدولت، ایک طرف اگر کسی کو تکلیف دینی ہے تو دوسرے کو اسی کام کی بدولت راحت بھی دینی ہے، کام ایک ہی ہوگا۔ مثال مشہور ہے کہ ایک شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح 2 مختلف خاندانوں میں کیا، ایک زراعت سے وابستہ ہیں، دوسرے برتن بنانے سے وابستہ ہیں، کمہار ہیں، دونوں الگ الگ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے، تمام کے تمام انسانوں کے لیے ان کی روزی روٹی کا بندوبست کرنا ہی کرنا ہے۔ اب بارش آئے تو زراعت والے خوش ہوتے ہیں، لیکن جنہوں نے برتن بنائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ بارش نہ آئے۔ دونوں کے معاملات کو چلانا بھی ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ایک ہی کام کے ذریعے دونوں کے معاملات کو چلاتا ہے۔ ایک شخص مریض ہو رہا ہے، بیمار ہو رہا ہے، اس کے تو اخراجات لگ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو میڈیکل شعبے سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی روٹی کا بندوبست ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، جن کی کن، جن کی حقیقت کو جاننا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا یہ ان بحثوں میں پڑھنا کہ جن علاقوں میں بھی، جیسے آج صبح پاکستان میں بھی شمالی علاقات میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، ریکٹر اسکیل پر 4.4 تک اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب یہ زلزلے کا یہاں آنا یا کسی اور اسلامی ملک میں آنا، چاہے شام ہو، ترکی ہو، کوئی بھی ملک ہو، اس کو کسی خاص چیز کے ساتھ جوڑنا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی کوئی آزمائش آئی ہے، اس آزمائش کو قبول کرنا چاہیے،
اور جو اس کی اصل حکمت ہے، جو اس کا اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدف ہے، وہ ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما، قرآن کریم میں ہے، وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہم یہ نشانیاں اس دنیا میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے، لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے دنیاوی معاملات سے نکال کر دائمی اور ابدی زندگی کی طرف توجہ کروانے کے لیے ہم بھیجتے ہیں۔